یہ جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے؟ جناب کاٹ سکتے ہیں۔ روزے میں بال ڈائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ روزے میں مہندی لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں۔ روزے میں آئی بروز بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ آئی بروز کے مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ روزہ ہو یا روزہ نہ ہو، آئی بروز ویسے بنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسی صورت کہ آئی برو ایسی ہو گئی ہیں کہ بہت زیادہ بدنما لگ رہی ہیں، بھدی لگ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت اسے جو ہے وہ اس کی کٹنگ کرنا، اور وہ بھی گھر کے اندر جو ہے اپنے محرموں کے لیے ایسا کرنا، شوہر کے لیے بطور خاص اگر شوہر کو ناپسند ہو، ناگوار ہو تو بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے۔ ویسے عام حالات میں جو آئی بروز بنانا جس طرح رائج ہو گیا ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور حدیث کے اندر جو ہے اس میں لعنت کے الفاظ بھی وارد ہوئے، حدیث میں وعید سخت آئی ہے۔ پھر جو ایک بہن نے پوچھا ہے شادی کے لیے وظیفہ پوچھا ہے، تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہ آیت پوری جو ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، اس کو ورد میں رکھا کریں، والآخر دعا مانگ لیا کریں۔ پھر ایک بھائی نے پوچھا کہ کمرشل مقاصد کے لیے فصل ہو تو عشر ہوتا ہے، گھریلو استعمال کے لیے اگر فصل ہو تو عشر ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ میں نے سنا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر گھر کے احاطے کے اندر جو ہے کچھ پھل اگائے ہیں، کچھ سبزی اگائی ہے گھریلو استعمال کے لیے، تو اس میں تو عشر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ویسے باقاعدہ فصل کاشت کرتے ہیں باہر، اب وہ چاہے گھریلو مقاصد ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اگر باہر باقاعدہ گھر کے احاطے سے باہر باقاعدہ فصل کاشت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس پہ عشر لازم ہوتا ہے، اور اس میں تفصیل وہی عشر نصف عشر کی وہی ہے کہ زمین جو ہے وہ اگر آپ خود خرچہ کرتے ہیں تو پھر نصف عشر ہے، خود خرچہ نہیں کرتے قدرتی وسائل سے جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے، ایسی صورت میں عشر اس پر لازم ہوتا ہے، وہ تفصیل ہے۔ لیکن گھر کے احاطے کے اندر جو بات ہے کہ احاطے کے اندر آپ نے تھوڑی سی سبزی کاشت کر لی، گھر کے استعمال کے لیے تھوڑے سے پھل اگائے اس کے اندر، تو اس میں عشر نہیں ہوتا، لیکن گھر کے احاطے سے باہر والے پر عشر بہرحال ہے۔ یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ نماز میں جس طرح تلاوت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تلاوت میں کم از کم اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، تو کیا تسبیحات وغیرہ میں اور تکبیرات میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے؟ جی بالکل، تسبیحات اور تکبیرات میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ غسل کسی وجہ سے ہم نہیں کر پائے لیکن ناپاکی صاف کر لی، دھو لیا اپنے آپ کو اور اب نیا کپڑا پہن لیا، تو کیا وہ نیا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر آپ نے وہ ظاہری نجاست جو ہے وہ صاف کر لی تھی، ظاہری پاکی حاصل کر لی تھی، تو ایسی صورت میں نیا کپڑا پہننے سے وہ نیا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن بہرحال غسل آپ کے ذمہ باقی ہے۔ جب وہ آپ غسل کریں گے تو غسل کرنے سے غسل ادا ہو جائے گا، کپڑا آپ کا پاک ہے جب تک اس پہ کوئی نجاست نہ لگے۔ ٹھیک۔ پھر یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیش کے حساب سے زکوٰۃ کا نصاب بن رہا تھا، کمیٹی نکل آئی ہے، 6 قسطیں ابھی اور دینی ہے، تو کیا کمیٹی پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو کمیٹی آپ کی نکل چکی ہے اور اس کی جو باقی قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ کے ذمہ دین ہے، تو وہ جو 6 قسطیں ہیں وہ منہا کی جائیں گی، ان 6 قسطوں کو منہا کرنے کے بعد باقی جو بھی آپ کے پاس مال زکوٰۃ ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کسی خاتون کو نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس نے الٹا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ نماز تو خیر ادا ہو گئی، ویسے الٹے دوپٹے کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، سیدھے کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، غیر معتاد حالت اختیار کرنا منع ہے، لیکن چونکہ یہ قصدن نہیں کیا، نماز کے بعد پتہ چلا ہے تو صورت میں نماز ادا ہو گئی ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ لکڑی کے تخت وغیرہ جن پہ نماز پڑھی جاتی ہے اور قرآن شریف پرانے ہو جائیں تو کیا کریں؟ قرآن مجید فرقان حمید اگر بوسیدہ ہو جائیں تو قرآن مجید کے لیے تو حکم یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو دفنائیں باقاعدہ لحد بنا کر، یا پھر جو ہے وہ آپ اس کو ٹھنڈا کریں، لیکن ٹھنڈا کرنے کے اندر بھی اگر اس طرح ڈال دیں گے تو وہ اوراق جو ہے دوبارہ باہر آ جاتے ہیں، تو وہ بورے وغیرہ میں ڈال کے بورے کے اندر کچھ چیرے کر دیے جائیں تاکہ پانی ان کے اندر جائے اور وہ تہہ میں بیٹھ جائیں، اس طرح کریں۔ یا پھر جو لوگ مقدس اوراق وغیرہ کا کام کرتے ہیں اور ان کو مقدس اوراق کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیں۔ باقی جہاں تک بات ہے جا نماز یا لکڑی کا تخت وغیرہ تو اس کو آپ سیل آؤٹ کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے یہاں جوان لوگ چل کر مسجد آتے ہیں پھر آ کر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہمارے یہاں یہ مؤمی کے لیے ہے۔ مؤمی کا معنی ہوتا ہے نہیں جو اشارے سے نماز پڑھنے والا ہو، جو بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، جو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے اس کے لیے حکم ہے وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ تو کرسی پہ نماز وہی پڑھ سکتا ہے کہ جو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو، یعنی جو سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، اس سے قیام بھی ساقط ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی واقعی کسی کو ایسا عذر ہے، ایسا مرض ہے، کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کوئی کسی عذر کے بغیر کرتا ہے ایسا آ کر تو وہ ٹھیک نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں کسی کے لیے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلا چل تو سکتا ہے لیکن اس کے لیے گھٹنوں میں ایسا جوڑوں میں درد ہوتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا یا
بیٹھ نہیں سکتا تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو سجدے پر قادر نہ ہو تو اسے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ دونوں پہلو میں نے سامنے عرض کر دیے۔ باقی جو لوگ بلا وجہ سستی کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو نماز کا پروٹوکول ہے اسے فالو کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا تحیۃ الوضو کتنی دیر میں پڑھنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ نے جیسی وضو کی اور مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، جب تک آدھا وضو خشک نہ ہو تو پڑھ لیں، لیکن اگر تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے تو بہرحال پڑھ لیں، اجر ہی ملے گا۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ روزہ کتنی عمر کے بچے پر فرض ہوتا ہے؟ جیسے نماز 7 سال کے بچے کے لیے حکم ہے کہ اسے پڑھائی جائے تو روزہ بھی ایسے ہی ہے۔ روزہ اور نماز دونوں کا حکم ایک ہی ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزہ بھی رکھوایا جائے، اور 10 سال کا ہو جائے روزہ نہ رکھے تو اسے سختی کی جائے، تعدیب کی جائے، سختی کر کے روزہ رکھوایا جائے۔ لیکن نماز اور روزے میں بس ایک فرق یہ ہے کہ نماز اگر بچہ توڑ دے تو نماز اسے دوبارہ پڑھوائی جائے گی، لیکن روزہ اگر بچہ توڑ دے تو دوبارہ اس روزے کی اس سے قضا کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ کروائی جائے تاکہ بچے کو عادت پڑے۔ پھر جو ہے ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ سحری میں بندہ روزے کی نیت کر لے، اس کے بعد وقت ختم ہونے سے پہلے دوائی لے سکتا ہے کیونکہ جب تک وقت ختم نہیں ہوا سحری کا اس وقت تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ نیت اگر آپ نے کر بھی لیا تو وہ یہ میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی آپ وقت کے اندر کوئی چیز لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بہن نے پوچھا نماز پڑھنے کے وقت وسوسے آتے ہیں، بہت زیادہ نماز میں وسوسے آتے ہوں تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ران کے اوپر اپنی ایک انگلی مار لیں، حدیث میں تعلیم کیا گیا، یا پھر بائیں طرف جو ہے 3 مرتبہ تھتکار دیں، باقاعدہ تھوکنا نہیں ہے، صرف تھتکارنا ہے، تھو کرنا ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ بائیں طرف تھتکار دیں، انشاءاللہ وسوسوں سے نجات مل جائے گی۔ سوال ہے کہ نماز کے دوران سامنے سے بلی گزر جائے تو جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز کے دوران سامنے سے بلی گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور ظاہری بات ہے بلی پہ تو آپ کا اختیار بھی نہیں ہے، گزر گئی تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بہن نے پوچھا کہ 1 سال کے بچے کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟ جی 1 سال کے بچے کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا جو بچہ پیدا ہو چکا ہے، اور رشتے کے لیے وظیفہ تو پہلے ہی میں نے عرض کر دیا تھا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 جو ہے اس کی تلاوت کریں کثرت سے، ولا کے درود پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔